السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الہادی الی سبیل الرشاد، یہدی من یشاء الی طریق السداد، ویضل من یشاء بعدلہ الی طریق الغی والفساد، والصلاة والسلام علی رسولہ الناصح الصادق الامین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، صحابہ اکرام، اسلام کی فطرت میں قدرت نہ لچکتی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نہ لچکتی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ آج اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام اپنی بلند تعلیمات سے نہیں بلکہ طاقت کے بل پر پھیلا ہے۔ اسلام کی اعلیٰ تناجسات اور دنیا کے کونے کونے میں اتنی سرعت کے ساتھ پھیل جانے کے راجیہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام پھیلانے کے لیے تلوار کا استعمال کیا، زور و زبردستی سے اپنا کلمہ پڑھایا۔ یہ اعتراض جتنا صدامت کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے، حقیقت کیا ہے کہ یہ اتنا ہی بے اوقات اور کمزور ہے۔ کوئی معمولی سمجھ رکھنے والا انسان بھی اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرے تو اسے بھی اس کو غلط ٹھہرانے میں کوئی تعمل نہیں ہوگا۔ حضرات، اسلامی تاریخ کو ہر بار یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا کہ مسلمانوں پر کلمہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلانے کا الزام غلط اور بے بنیاد ہے۔ اسلام دنیا میں اپنی اعلیٰ تعلیمات کی وجہ سے پھیلا ہے،
کہنے لگا اے محمد بتاؤ ہمارے ہاتھ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک ایسا سادہ اور پورا سا لفظ نکلا چالا کون سی تاثیر تھی اس لفظ میں کہ تم کو اتنا سنتا ہے تھر کانپنے لگا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، رسول خدا اٹھا تلوار ہاتھ میں لی اور دشمن سے باغ انداز میں دریافت فرمایا اب تک تم مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میرا بچانے والا کون ہے، اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچا سکتا؟ دشمن کا ایمان خدا پر نہیں تھا، اس نے جواب دیا آپ بھی بچا سکتے ہیں، اگر آپ مجھ پر رحم نہ فرمائے تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب دشمن کو بغیر کسی تعلق سے چھوڑ دیا، وہ اپنے ساتھی میں چلا گیا، پھر اس افلاق کا یہ اثر ہوا کہ اس شخص نے مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، شہر مکہ میں سارے مکہ کے لوگ جمع ہیں، وہ سبھی جنہوں نے رسول خدا کو اور رسول خدا کے ساتھیوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی تھی، اسلام مٹانے کی کوششیں کی تھی، رسول خدا کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے، ان میں ابو سفیان بھی تھے جنہوں نے جنگ بدر کے بعد اب تک پہ مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا، دین اسلام کو نابود کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا تھا، وہ ہندہ بھی تھی جنہوں نے آپ کو سزا کے خون سے ہاتھ رکھے تھے۔ سارے دشمن آپ کے سامنے بے بس اور مجرموں کی طرح کھڑے تھے، آپ ان سے ایک ایک ظلم کا بدلہ لے سکتے تھے، گن گن کر ہر ظلم کی سزا دے سکتے تھے، لیکن یہ آپ کا بے انتہا عفو و کرم تھا، رحمت تھی کہ آپ نے یہ اعلان فرمایا لا تثریب علیکم الیوم انتم طلقاء، آج تم پر کوئی سرزش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ پھر یہ معافی کا اعلان اتنا عام ہوتا ہے کہ فرمایا جا رہا ہے جو کعبہ میں پناہ لے اسے امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے وہ بھی مامون ہے۔ اس رحمت کو دیکھ کر اس عفو درگزر سے متاثر ہو کر اور اپنے باشندہ اسلام کے دامن میں پناہ لینے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں۔ ابو سفیان اسلام قبول کر لیتے ہیں، ویسے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور ہندہ کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکل جاتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے آپ کا قیمے سے زیادہ بڑھ کر کوئی قیمہ میرے لیے قابل نفرت نہ تھا اور آج آپ کے قیمے سے بڑھ کر مجھے کوئی قیمہ نہیں پیارا۔ نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی، نہیں جاتی کہاں تک فکر انسانی نہیں جاتی، مگر اپنی حقیقت آپ پہچانی نہیں جاتی۔ صداقت ہوتا دل سینوں سے کھینچنے لگتے ہیں، صداقت ہوتا دل سینوں سے کھینچنے لگتے ہیں، حقیقت کچھ تو من والے تھی مانی نہیں جاتی۔ وما علینا